چاہیے تھا، ہر تحفے کا ذکر کیا ہے، اور جہاں ان کو سیل کیا ان کو اس کا بھی ذکر کر دیا کہ سیل کے جو پیسے ملے وہ اکاؤنٹ میں آئے ہیں، وہ بھی ایسٹ کے ذریعے اسٹیٹمنٹ میں ذکر کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو سب سے ریلیونٹ چیز ہوتی ہے اس میں وہ آپ کا ہوتا ہے جو انکم ٹیکس ریٹرن، بیکاز انکم ٹیکس ریٹرن میں آپ پورے سال کی ڈیٹیلز دیتے ہیں۔ ہماری ضرورت نہیں تھی لیکن ہم نے وہ بھی 2018 کے، 19 کے، 20 کے، 21 کے، 22 کے جو خان صاحب کی انکم ٹیکس اسٹیٹمنٹس تھیں جو کہ ایف بی آر نے ایکسیپٹ کی ہیں، ان کو مانا ہے، اس پہ کوئی کسی قسم کی کارروائی نہیں کی، ان کو بھی پیش کیا، جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے پیسے دیے تحائف کے لیے اور پھر ان کو ڈکلیئر کیا انکم ٹیکس ریٹرنز میں ان تحائف۔ تو جہاں تک حقائق کا تعلق ہے اس کیس میں بڑا کلیئرلی واضح طور پہ ہم ثابت کر چکے ہیں انکم ٹیکس ریٹرنز کے ذریعے، چلان فارمز کے ذریعے اور باقاعدہ جو ڈاکیومنٹس ہم نے فائل کیے اس کے ذریعے کہ یہ کسی قسم کی اس میں کوئی ہم نے مس اسٹیٹمنٹ یا مس ڈیکلریشن نہیں کی، اور یہ جو الزام ہیں دونوں یہ بالکل بے بنیاد اور جھوٹے الزام ہیں۔ اسپیکر صاحب نے حقائق دیکھے بغیر ہی الیکشن کمیشن کو بھیج دیا۔ یہ تو ہو گئے حقائق۔ اب تھوڑا سا قانون کی بات کرتا ہوں۔ قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) آپ سب کے سامنے ہے اور آپ نے پڑھا بھی ہے اور اس پہ بڑی ڈسکشن بھی ہوئی ہے۔ آرٹیکل 62(1)(f) جو آئین کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی عدالت، اور میں ایمفسائز کرتا ہوں عدالت پہ، اگر کوئی عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کوئی پارلیمنٹیرین صادق اور امین نہیں ہے تو پھر اس کو تاحیات نااہل کیا جا سکتا ہے۔ عدالت اگر فیصلہ ایسا نہیں کرتی تو کوئی شخص، کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان، کوئی اور انسٹیٹیوشن نااہل قرار نہیں دے سکتی کسی پارلیمنٹیرین کو۔ دوسرا جو جس پہ بڑا کلیئر ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ تو ہے لیکن عدالت نہیں ہے۔ سو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ کسی قسم کی ڈیکلریشن آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نہیں کر سکتا کہ ایک شخص یا ایک پارلیمنٹیرین صادق اور امین ہے کہ نہیں۔ یہ موقف جو ہے یہ میرا نہیں بلکہ عدالت نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2021 میں بھی یہ ججمنٹ دی، 2020 میں بھی ایک ججمنٹ دی، 2019 میں بھی یہ ججمنٹ دی، اور لیٹسٹ ایک 2022 میں بھی ججمنٹ دی۔ اور آپ نے کچھ دن پہلے آبزرویشن چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی سنی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ صرف آرٹیکل 62(1)(f) کی جو ڈیکلریشن ہے وہ صرف عدالت دے سکتی ہے۔ اب عمران خان صاحب کے کیس میں کسی قسم کی کسی عدالت کی کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے، بلکہ الٹا فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کا اس میں ان کو صادق اور امین کہا گیا ہے کہ الزام لگا تھا ان کے خلاف، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ نہیں، وہ بے بنیاد الزام ہے۔ اگر کوئی کسی عدالت کا اگر فیصلہ نہیں ہے تو اسپیکر صاحب کے پاس کوئی حق نہیں تھا کہ وہ 62(1)(f) کی کارروائی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجے، اور اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان چونکہ عدالت نہیں ہے وہ ڈیکلریشن نہیں کر سکتی۔ تو یہ ہے دوسرا قانونی نقطہ جو بڑا کلیئرلی ہم نے اس کیس میں، اس لیے میری نظر میں آج جو 2 بجے فیصلہ آئے گا انشاءاللہ وہ اسی قانون کے مطابق ہی ہوگا۔ اب تیسری چیز، ایک اور قانونی نقطہ بڑا اہم ہے۔ آپ ازیوم کریں کہ آرٹیکل ایک پارلیمنٹیرین ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے اپنے ایسٹس کی، اپنے اثاثوں کی، اور غلطی سے یا جان بوجھ کے اس میں کوئی چیز نہیں دیتا، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کیا اختیار ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس الیکشن ایکٹ کے تحت جو سیکشن ہے اس سیکشن کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان 120 دن کے اندر کارروائی کر سکتا ہے۔ 120 دن کے بعد وہ کوئی کارروائی اس اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس کے اوپر نہیں کر سکتا۔ الزام لگا خان صاحب کے خلاف کہ 2018 میں انہوں نے اثاثے نہیں ڈکلیئر کیے، میں نے بتایا کہ وہ ڈکلیئر بھی کیا، اور نمبر 2 یہ بھی بتا دیا کہ آرٹیکل 62(1)(f) لاگو بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود 2018 کی قانون کے تحت بھی وہ کوئی کارروائی نہیں کر سکتی الیکشن کمیشن آف پاکستان
کیونکہ 2018 کی جو ہے وہ 3 سال ہو گئے, 120 دن تو بہت دور کی بات ہے. یہ قانونی نکات ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پیش کیے تھے. تو اس کی کنکلوژن, اگر شاہ صاحب آپ کی اجازت ہو تو میں کنکلوژن کر دوں. کنکلوژن یہ ہے کہ سب سے پہلے تو حقیقتاً جتنے اثاثے توشہ خانہ کے رولز کے مطابق, اور رولز کا بھی میں ذکر کرتا چلوں, رولز یہ ہیں, پہلے یہ ہوتے تھے رولز کہ آپ 25% یا 20% جو ہے وہ اس کی قیمت ادا کر دیں اور آپ جو تحفہ آپ کو ملا ہے اس کو آپ لے لیں. اور یہ اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو جب سے توشہ خانہ کے رولز بنے ہیں, ہر پرائم منسٹر, ہر پریزیڈنٹ, ہر جو چیف منسٹر ہیں وہ اس کے تحت, اور ہر جو ایون جو ڈگنیٹریز جاتے ہیں وہ اس کے تحت تحائف کو خریدتے رہے ہیں. جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو ہم نے کہا کہ 50% ہونا چاہیے, اس کی قیمت کم از کم 50% دیں. تو اس رول کے مطابق ہر تحائف کی قیمت ادا کی تھی عمران خان صاحب نے. تو یہ الزام نمبر 1 غلط ہے. دوسری چیز یہ کہ ڈکلیئر نہیں کیا, وہ ہم نے 2018, 19, 20, 21 والے جو اسٹیٹمنٹ بھی دکھا دیے اور جو ٹیکس ریٹرنز تھے اس میں بھی دکھا دیا کہ وہ ڈکلیئر کیا تھا. اس لیے حقائق تو ایک طرف, دوسری طرف قانون ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان ہماری نظر میں عدالت نہیں ہے, اس لیے وہ کسی صورت میں بھی ڈیکلریشن نہیں دے سکتے کسی کو ڈسکوالیفائی کرنے کی آرٹیکل 62(1) کے. اور آخری چیز جو یہ ہے, قانونی نقطہ ہے کہ ایک لمیٹیشن پیریڈ ہوتا ہے 120 دن کا. آپ کسی کے خلاف بھی اگر ایکشن لینا چاہیں تو 120 دن ہوتے ہیں. اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان, ہماری لیگل زبان میں اس کو کہتے ہیں فنکٹس آفیشو ہو گیا ہے, یعنی کہ اس کے بعد وہ اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کر سکتا. یہ حقائق ضروری تھے آپ کے سامنے پیش کرنے, کیونکہ کل سے تبصرے ہو رہے ہیں اور مختلف قسم کی رائے پیش کی جا رہی ہے, لیکن قانون اور جو فیکٹس ہیں وہ وہی ہیں جو میں نے آپ کو بیان کیے ہیں. اور اس کی ساری ڈاکیومنٹیشن اگر آپ نے دیکھنی ہو کسی نے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ہم نے ساری پیپر بکس فائل کی تھیں, وہ آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں. جی شکریہ سینیٹر علی ظفر صاحب. آپ نے جو توشہ خانہ کیس ہے اس کا جو قانونی نقطہ ہے, ہمارا موقف جو ہے وہ ہم نے قوم کے سامنے رکھنا مناسب سمجھا. دیکھیے, الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے اور آئین کی اور پاکستانی قوم کی اس ادارے سے کچھ توقعات ہیں. وہ توقعات کیا ہیں؟ آئین کا آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 3 واضح کہتا ہے کہ اس ادارے کا بنیادی کام شفاف, فری, فیئر اور کریڈیبل الیکشنز کروانا ہے, اور یہی توقع ہے قوم کی اس ادارے سے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کو اپنی ساکھ اور جو اس کی کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشنز ہیں, رسپانسبلٹیز ہیں جس کے تحت انہوں نے حلف لیا ہوا ہے, اس کی پاسداری کرے گا. یہ ہماری توقع ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ ان اپنی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے, آئینی توقعات کو, قومی توقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ہرگز کسی کو اجازت نہیں دے گا کہ وہ اس ادارے کو کی بنیاد پر کوئی -1 فارمولا جو ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے. دیکھیے, پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل ارینا میں زندہ رہتی ہیں یا مرتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ 9 اپریل کے بعد کئی سیاسی امتحان آئے اور اس میں تحریک انصاف نے پرفارم کیا. اللہ کا کرم ہوا کہ 17 جولائی کو جو پنجاب میں الیکشن کیا گیا اور لوگوں سے رائے لی گئی تو 20 میں سے 15 سیٹیں جو تحریک انصاف کو ملی وہ ایک عوام کا اعتماد تھا عمران خان کی شخصیت پر, ان کی ذات پر اور ان کی جماعت پر. اور پھر آپ نے دیکھا ابھی حالیہ جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں 16 اکتوبر کو, وہاں بھی 11 میں سے 8 سیٹیں تحریک انصاف کو ملی ہیں, جن میں سے کہ 6 قومی اسمبلی سیٹیں عمران خان صاحب نے جیتی ہیں. اب
جو پولیٹیکلی آپ کسی کو سیاسی میدان میں آپ اس کا مقابلہ نہ کر سکے تو پھر کسی اور انداز سے آپ اس کو لا فیئر کے ذریعے پولیٹیکلی ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت قوم کی توقعات کے برعکس ہوگا اور یہ قومی مفاد میں ہرگز نہ ہوگا۔ اب میں چند گزارشات کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہر ادارے سے لوگوں کی توقعات ہیں، میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی بات آپ دیکھیں کہ جو پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس آیا، اس پر پوری بحث ہوئی، اس کی نوک پلک کو دیکھا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ گیا، سپریم کورٹ کی سامنے وہ آیا، تو انہوں نے کیا کہا، ان کی آبزرویشنز کیا ہیں، ان کی انسٹرکشنز کیا تھیں؟ وہ یہ تھیں کہ آپ اسکروٹنائز کریں اکاؤنٹس کو اور فنڈنگ سورسز کو آف آل دا پولیٹیکل پارٹیز، کیونکہ جو لا ہے وہ اپلائی کرتا ہے سب پر، ایک جماعت پر نہیں، سب پر اس نے لاگو ہونا ہے، اور آپ سب کے کریں۔ اب پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ تحریک انصاف نے واحد جماعت ہے جس نے والیومز کے تھدے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی خدمت میں پیش کیے، جس میں پورا ڈیٹا، ڈونرز، اماؤنٹس وہ دکھائیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی سیاسی جماعت نے اتنی تفصیلات الیکشن کمیشن کو پیش کی ہوں جو تحریک انصاف نے پیش کی ہیں۔ اسکروٹنی کمیٹی بنائی گئی، اسکروٹنی کمیٹی نے پوری جانچ پڑتال کی۔ ہمیں حیرانی اس بات کی ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی نے جہاں ہم سے سوال جواب کیے اور ہم نے جواب دیے، وہاں اور جماعتیں جو ہیں ان کی فنڈنگ سورسز کے بارے میں بالکل خاموشی ہے، کوئی تذکرہ، کوئی ذکر، کوئی پیش رفت ہمیں وہاں دکھائی نہیں دی۔ اسی طرح آپ آگے بڑھیے تو ہارس ٹریڈنگ کے بارے میں خاص طور پہ سینٹ کے الیکشنز میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بارہا پبلک فورمز پر، عوامی جلسوں میں اس کا ذکر کرتے رہے، اور پوری قوم جانتی ہے کہ ہمارے سینٹ کے الیکشنز میں ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے۔ اب اس کے تدارک کے لیے نیک نیتی سے ہم نے چند ٹھوس تجاویز پیش کی تاکہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے اور شفاف انتخابات جو کہ الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری ہے اس کو آگے بڑھایا جائے۔ آپ یہاں دیکھیں کہ اس پہ بھی آبزرویشنز آئیں، سپریم کورٹ کی آبزرویشن آئی اور فاض عدالت نے کہا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس ہارس ٹریڈنگ کی ایلیمینیشن کے حصول کے لیے، ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے اس کو برش سائڈ کر دیا گیا اور کہا گیا کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے تو یہ ہم نہیں کر پائیں گے۔ فوٹیج، ٹیلی ویژن فوٹیج پوری قوم جانتی ہے، پیش کی گئی، جس میں دکھایا گیا کہ ایک کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے صاحبزادے باقاعدہ خرید و فروخت کر رہے ہیں، طریقہ بتا رہے ہیں کہ ووٹ کیسے ڈالنا ہے، کیسے نشانی لگانی ہے، کیا کچھ کرنا ہے، پوری فوٹیج ہے اور پوری قوم نے دیکھی، ٹیلی ویژن پہ آئی۔ نوٹس نہ لیا گیا۔ پھر جب ان کی خدمت میں الیکشن کمیشن کی خدمت میں پورا ایک پٹیشن کی شکل میں یہ کیس گیا تو انہوں نے اپنی دانست میں جب پورا ایگزامن کیا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ وہ جو کینڈیڈیٹ تھے جو سینیٹر منتخب ہوئے گیلانی صاحب، ان کے صاحبزادے کی جو ساری انہوں نے جو کرپٹ پریکٹسز ہیں ان کو دیکھا، دیکھ کر انہوں نے کہا، ہم نے نہیں کہا،
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس کو ہمارے چیف الیکشن کمشنر اس کی سربراہی فرما رہے تھے، انہوں نے فیصلہ دیا کہ واقعتاً یہ کرپٹ پریکٹس تھی اور ان کے خلاف، صاحبزادہ کے خلاف ایک کرمنل کیس رجسٹر کیا جائے. اور آپ جانتے ہیں ایم پی اے ہیں علی حیدر گیلانی، ان پر کرمنل کیس رجسٹر ہوا. آج تک پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ اس کیس کی کیا پیش رفت ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس پر بھی ابھی تک خاموشی اختیار کی گئی ہے. سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوتا رہا، جب عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی، وہ بھی قوم سے پوشیدہ نہیں ہے. کس طرح لوگوں کو وہاں جمع کیا گیا، کس طرح لوگوں کی وفاداریاں خریدنے کی ایک برملا کوشش کی گئی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور وہ سارا سندھ ہاؤس ساگا بھی آپ کے سامنے ہے. بدقسمتی سے اس کا بھی اگر بر وقت نوٹس لے لیا جاتا تو بہت سی قباحتیں جو آج ہم فیس کر رہے ہیں ہم نہ کر رہے ہوتے. اسی طرح ابھی حالیہ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں. ابھی ضمنی الیکشن ہوئے کراچی میں، NA 237 کا جو الیکشن ہوا، اس میں پریزائڈنگ آفیسر جن کی تعیناتی الیکشن کمیشن کرتا ہے، یہ ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، وہ ایک اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کراتے ہیں اور وہ بیلٹ اسٹفنگ کی اور ٹھپوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو کچھ کراچی میں ہوا. بدقسمتی سے وہ بھی صرف نظر کر دیا گیا. پوری قوم نے دیکھا، ٹیلی ویژن نے رپورٹ کیا، میڈیا چینل نے رپورٹ کیا. ہمارے جو کراچی کے صدر ہیں سٹی کے، ان پر حملہ آور ہوئے، ان پر پیپلز پارٹی کے لوگوں نے حملہ کیا، زد و کوب کیا، زخمی کیا گیا، ہسپتال داخل ہیں. کیفیت یہ ہے کہ سب کچھ واضح دن دہاڑے ہو رہا ہے، سندھ پولیس FIR تک درج نہیں کرتی. یہ ہے عالم جو آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں ای وی ایمز کا کابینہ نے، عمران خان صاحب نے بارہا ذکر کیا. کیوں کیا؟ شفافیت کے لیے، پاکستان کے الیکٹورل پروسیس پر لوگوں کے اعتماد کو بڑھانے کے لیے ہم نے یہ ایک کوشش کی. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ بھی ہماری جو نیک نیتی ہے، ہماری جو کاوش ہے، اور اس پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں. پھر توشہ خانہ کا ابھی سینیٹر صاحب ذکر کر رہے تھے، علی ظفر صاحب. توشہ خانہ کے کیسز آپ کے سامنے ہیں. کیا آصف علی زرداری کا جو ان کو گاڑیاں جو دی گئیں اور ایک گاڑی سے نواز شریف صاحب مستفید ہوئے، جی وہ بھی تحفے تھے نا. کیا قانون اس کی اجازت دیتا تھا؟ ہرگز نہیں. کیا رولز کو امینڈ کیا گیا، ریلیکس کیا گیا ان کو یہ رعایت دینے کے لیے؟ جی ہاں یہ آپ کے سامنے ہے. اور وہاں ایک معیار جو ہے وہ ہمیں بالکل ایک برعکس ہمیں دکھائی دے رہا ہے. یہ ہے ایک پس منظر جو ہم سمجھتے تھے اس کا ایک سیاسی اور اس کا قانونی پہلو ہم قوم کے سامنے رکھیں. فیصلہ کیا آتا ہے ہمارے علم میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ ہماری توقعات کے مطابق ہو سکتا ہے ہماری توقعات کے برعکس ہو. لیکن حقائق جو ہیں میری جماعت نے سمجھا، تحریک انصاف نے سمجھا کہ حقائق جو ہیں اس سے قوم کو، پاکستانیوں کو، تحریک انصاف کے کارکنان کو باخبر رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. اور ہم نہیں چاہیں گے کہ لا فیئر کے سہارے عمران خان کو، جو آج پاکستان کی عوام کو یکجا کرنے میں ایک کاوش ادا کر رہی ہیں اور قوم کو ایک پازیٹیو سمت میں لے جانے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کو لا فیئر کے ذریعے ایلیمنیٹ کیا جائے. شکریہ.
یہ کہیں جا کے رکے گا یا نہیں رکے گا کہ پولیٹیکلی برابری کرنی ہے تو ایک کو ایڈ کرے دوسرے کو کنارے کر دے تاکہ وہ جو ایلیمنٹ ہے اس کو کیا جا سکے. علی صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آپ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس جوڈیشل کمیشن میں دائر کر چکے اس کے بعد لیگلی وہ اس طرح کا فیصلہ دے سکتے ہیں. دیکھیے پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ حد دیانتداری سے کوئی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنے کی کوشش کی. آپ ہمارا پورا تحریک انصاف کا حکومت کا دور دیکھیے. ہم نے کوئی سیاسی مقدمات درج نہیں کرائے. ہم نے جو ایک بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کے ان کو سلب نہیں کیا. مثال کے طور پر مولانا فضل الرحمان یہاں مارچ کر کے آئے. بلاول کراچی سے مہنگائی مکاؤ مارچ انہوں نے لیڈ کیا اور اسلام آباد پہنچے. مریم نواز صاحبہ یہاں تشریف لائیں. آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی, کوئی ان پر پولیس حملہ آور نہیں ہوئی, کوئی بیریکیڈز نہیں کھڑے کیے گئے, کیونکہ ہم نے تسلیم کیا کہ پرامن پروٹیسٹ ان کا بنیادی حق ہے اور ہم نے اس حق کو تسلیم کرتے ہوئے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی بلکہ جہاں ہو سکا فیسیلیٹیٹ کیا. آج آپ دیکھیں اس کے برعکس اسلام آباد کی کیفیت کیا ہو رہی ہے. کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جو کنٹینر سے خالی دکھائی دے رہی ہو اور ایک گھٹن کا ماحول پیدا کر دیا گیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ عدالت میں بھی گئے اور عدالت نے بھی کہا کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس کو آپ اس کے راستے میں نہیں آتے. اور ان کی جو پٹیشن تھی وہ وہاں سے مسترد ہوئی. تو پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ بھیا نہ ہم نہ کرنا چاہتے تھے نہ ہمارا ارادہ ہے. جواب دے اس کا بڑا شارٹ سا آنسر ہے. اگر کسی کے خلاف ریفرنس فائل کر دی گئی ہو لیکن اس کا فیصلہ نہ ہوا ہو تو وہ اس کے اوپر کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ فیصلے نہیں کر سکتے. اگر الیکشن کمشنر کے خلاف یا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس دائر ہو بھی گئی ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ وہ سن سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں جب تک فیصلہ نہیں ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمشنر آف پاکستان کے وائس چیئرمین کے حوالے سے کچھ مثالیں آپ نے دی ہیں اور ایک تازہ ترین مثال یہ ہے کہ جس الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کے ضمنی الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی منظور کیے, جیتنے کے بعد وہی الیکشن کمیشن پوچھ رہے ہیں کہ آپ ایم ایل اے ہوتے ہوئے کس طرح سے الیکشن لڑ سکتے ہیں. فرض کریں اس کو اگر آپ ہائپوتھیٹیکلی نام لیں تو فرض کریں عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے بائسنس پہ, تو پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس کا کیا اسٹیٹس ہوگا سر, کیونکہ عمران خان صاحب کو خدا نخواستہ اگر نااہل کر دیا جاتا ہے تو کیا پارٹی نے اس حوالے سے کوئی پیش بندی کی؟ دیکھیے جیسے کہ علی ظفر صاحب نے آپ کے سامنے ایک مفصل بیان دیا ہے اور قانونی نقطوں کو سامنے رکھ کے دیا ہے, واضح طور پر ان کی رائے میں بحیثیت ایک قانونی ماہر کے وہ ایسا نہیں کر سکتے, ایسا نہیں کر سکتے. اب میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ فیصلہ کیا آئے گا, اور اگر وہ ایسا کر دیتے ہیں گنجائش نہ ہونے کے باوجود وہ ایسا کر دیتے ہیں تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس لیگل آپشنز کیا ہیں. ہمارے پاس لیگل آپشنز ہیں, ہم ان لیگل آپشنز کو کنسیڈر کریں گے اور اس پر بھی ہم نے اپنی سوچ وچار کی ہے اور ہم انشاءاللہ اس کو ایکسرسائز کریں گے. الیکشن کمیشن آپ کے خلاف فیصلہ جاری کر دیتا ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہوگی, کیونکہ رات کو آڈیو سامنے آئی پرویز خٹک صاحب کی جس کو ہدایت دے رہے کارکنان کو, تو کیا آج ہی لانگ مارچ کا اعلان کر سکتے ہیں آپ لوگ آج اگر فیصلہ آپ کے خلاف آتا ہے الیکشن کمیشن پہ؟ دیکھیے لانگ مارچ کی تاریخ کا فیصلہ کب ہونا ہے وہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کروں گا اور اس کا علم صرف انہی کو ہے اور کسی کو نہیں ہے. سچی بات ہے, اور کسی کو نہیں ہے. ہاں انہوں نے اس کی تیاری کے لیے کہا ہے, انہوں نے کارکنان کو کہا ہے, تنظیم کو کہا ہے کہ وہ اپنی منصوبہ بندی اور تیاری کرے
क्योंकि एक पुरअमन प्रोटेस्ट उनका बुनियादी हक है। और ये जो तासुर गवर्नमेंट देने की कोशिश कर रही है ना कि यहाँ कोई चढ़ाई होने वाली है और यहाँ खुदा न खासा कुछ जत्थे आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोगों के जहनों को पॉइजन करने की एक कोशिश है। हमारे जितने एहतजाज हुए हैं, माजी का रिकॉर्ड आपके सामने है, पुरअमन रहे हैं। हमने 126 दिन यहाँ धरना दिया, लेकिन एक गमला नहीं टूटा, किसी बिल्डिंग का शीशा तक नहीं टूटा जी। 25 मई के वाक़यात लोगों ने नहीं देखे जब हम यहाँ आए थे, और 25 मई पे जब इनकी हुकूमत थी जो आज इस्लामाबाद के हाकिम हैं, और जो उनका रवैया था वो भी लोगों ने देखा। तो लोग बिल्कुल समझते हैं कि हमारा पॉलिटिकल राइट है, हम उस पॉलिटिकल राइट को एक्सरसाइज करेंगे। हमारे पास जो पॉलिटिकल और लीगल ऑप्शंस हैं हम उनको एक्सरसाइज करेंगे। एक कर लेना बात, वन एट ए टाइम, वन। भाईजान एक बारी, उनका हाथ खड़ा, खातून ने हाथ खड़ा कर दिया, उनका बात करिए। देखिए, आपने कहा कि हमने सियासी मुकाबला नहीं किया। मोहतरमा बसद एहतराम मैं ये कहना चाहूँगा, हमने सियासी मुकाबला किया। 2018 के इलेक्शंस में हमने सियासी मुकाबला किया। हम आवाम के पास गए और आवाम ने हमें मैंडेट दिया, तो वो ऐसे तो नहीं मिल गया ना, लोगों ने मुंतखब किया ना। इमरान खान साहब को, उनकी जमात के मुख्तलिफ मेंबरान को मुंतखब लोगों ने किया, तो हमने सियासी मुकाबला किया। पैनामा लीक्स हमने तो नहीं की थी ना, कोई हमारा कोई मनसूबा तो नहीं था ना, कोई हमारी चाल तो उसमें नहीं थी। वो कुछ हकायक सामने आए, वो हकायक आगे गए, अदालत में स्क्रूटनी हुई और अदालत ने एक फ़ैसला दिया, और आपकी जो हाईएस्ट फोरम ऑफ द लैंड है उसने फ़ैसला दिया, और उन्होंने उसकी जो अपना रिव्यू पिटीशन डाली वो भी मुस्तरद हो गई। तो उसमें तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमने तो पॉलिटिकल अमल का हम हिस्सा रहे और आज भी हैं। जी, जहाँ तक तो फैसले का ताल्लुक है, मैंने पहले बताया कि फैसला सुने बगैर नहीं किया जा सकता। स्पीकर साहब ने भी, जिस तरह मैंने फरमाया, ना सुना था, ना हाइट देखे, ना डॉक्यूमेंट्स देखे, सीधा आर्टिकल 62(1)(f) की एक एप्लीकेशन दे दी इलेक्शन कमीशन को। और इलेक्शन कमीशन के सामने जब आए तो इलेक्शन कमीशन को बताया गया कि ना कोई ट्रायल है, ना कोई कोर्ट है, ना कोई अदालत का फैसला है, तो ये किस तरह कार्रवाई चल सकती है। बहरहाल अभी फैसला 2 बजे उस लीगल पॉइंट पे सुनाएंगे, तो वो तो बड़ा क्लियर है कि सुने बगैर फैसला नहीं। देखिए, तैनाती हुई और एक तरीक़ाकार है तैनाती का। किसी की तैनाती किसी ओहदे पे हो जाती है तो फिर उस शख्सियत की, उस पर कुछ जिम्मेदारियाँ लागू होती हैं, क्योंकि वो फिर पब्लिक स्क्रूटनी और पब्लिक आय के अंडर आ जाता है। तो तवक्कुआत की जाती हैं कि वो जो उनसे कौमी तवक्कुआत है उन पर पूरा उतरे। जी, अब मैं, क्योंकि अभी फैसला आना है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, ताकि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे किसी जुमले से मैं कोई ऐसी बात कर दूँ जिससे कि 2 बजे के फैसले पे वो असरअंदाज हो जाए, इसलिए मैं मोहतात गुफ्तगू करना चाहूँगा। लेकिन तवक्कुआत जो एक इदारे की हैं, एक इदारे को जो आइन ने जो जिम्मेदारी दे रखी है,
जी, और उससे जो कौम की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उन्हें हलफ दिया है, उसकी पासदारी कैसे की जाती है और कैसे करनी चाहिए, और एक लोगों का अगर तासुर किसी के बारे में उभरता है तो वो तासुर क्यों उभरता है, इसके बारे में गौर व फिक्र किया जा सकता है। टिक्का खान साहब, जहाँ तक आज का ये प्रेशर है, ये तोशा खाना केस की अहमियत को सामने रखिए। ये एक बहुत अहम फैसला आज सुनाया जाएगा, तो आज का प्रेशर हम उस तनाजुर में कर रहे हैं और हम उस पर फोकस रहेंगे। इंशाल्लाह बहुत मौके मिलेंगे, आप सवालात भी कर सकते हैं और हम आपके जवाब देने के पाबंद भी हैं और देंगे, लेकिन आज हमारा फोकस तोशा खाना केस पर है। जहाँ तक फैसला जिसके खिलाफ भी आता है या उस फैसले में कोई ऐसी बात है जिससे किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, तो वो हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। रेट यही कानून कहता है। सो पहला फोरम जो होगा, अगर कोई फैसले के खिलाफ कोई जाना चाहता है, अव्वल तो हमें उम्मीद है कि फ़ैसला इंशाल्लाह हमारे हक़ में होगा, लेकिन अगर कोई इसमें ऐसा मसला है जिसको आपने चैलेंज करना है, तो सबसे पहले वो हाई कोर्ट जाएगा और हाई कोर्ट के बाद फिर आगे वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। ये आप ही ने इत्तला दी है, मेरे इल्म में तो ऐसी कोई मूव नहीं है जिस पे अदम एतमाद के कोई दस्तखत डिप्टी चेयरमैन सेनेट के बारे में लिए गए हों। वो हमारे मेंबर हैं और इंशाअल्लाह ताला हम उन्हें डिफेंड करेंगे आखिरी हद तक। आपने जो उनका फॉरन पढ़ने केस में, उसके बाद फिर तोशा खाना केस में जब हर काम पीटीआई ने लीगल किया है, तो फिर आपको एक चीज़ से डर क्यों लगता है कि आपको ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन जानबदारी का मुजाहरा कर रहा है? देखिए, डर नहीं है, डर नहीं लग रहा। कौम को आगाह करना, कौम को अपना नुक्ता नज़र पेश करना हर सियासी जमात का ये फ़र्ज़ है, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकारी जो प्रोपेगेंडा मशीन है वो चीज़ों को डिस्टॉर्ट भी करती है, वो लोगों को एक गलत तासुर भी देने की कोशिश करती है। ठीक, तो उसको उसकी वजाहत करना ताकि लोगों के जहनों में अबहाम न रहे, हमारा फ़र्ज़ था और हमने वो फ़र्ज़ पूरा किया। देखिए, आप मफरूज़ों पे बात कर रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला देता है अभी हम कुछ कह नहीं सकते, अभी कुछ कह नहीं सकते। जैसे कि ज़फ़र साहब ने कहा कि उन्होंने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और बताया कि लीगली कंसेप्चुअली क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है। ठीक, लेट्स वेट। देखिए जी, जो एलिगेशन जो इल्ज़ामात लगाए गए थे, एक साल में कोई 17 लाख के थे, 17,620 रुपये एक साल की, इतने तहफ़ की कीमत थी। एक साल में कोई 1 करोड़ कुछ की थी, एक साल में कोई भी नहीं था, और चौथे साल में फिर ये कोई फिगर में ख्याल है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन इसी वैल्यूज़ में था। तो ये टोटल 4 साल के जो तोहफ़ हैं वो मैं ख्याल 3 या 4 करोड़ से कम के। सवाल ये है कि आपका जो मुल्तान में आप इलेक्शन लड़े हैं, तो
गुस्सा गिलाने कुछ ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे खिलाफ वाइस चेयरमैन और चेयरमैन को मैंने हराया, तो अगर चेयरमैन भी यहाँ पर हो तो उसको हरा दें, क्या समझते हैं कि ये बयान किस तरह? मैं पहले अर्ज कर चुका कि आज का फोकस तोशाखाना केस है। उस बयान की मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। बातें हैं, सियासी है, जुमलेबाजी होती है, भड़क मारते हैं, मारने दें, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? भड़क मारते हैं, क्या इसी मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहूँगा, लेकिन मेरे पास बड़ा इसका एक मुफस्सल जवाब दे सकता हूँ कि क्या हुआ, एक के साथ, उनके साथ क्या हुआ, भाई के साथ क्या हुआ, वालिद के साथ क्या हुआ, सेनेट में क्या हुआ, पस पर्दा क्या हो रहा है, छोड़िए। अगर इमरान खान साहब के खिलाफ ये आ जाता है, ये बताएं कि पीटीआई की क़यादत जो है वो पंजाब से वाले थी या केपीके से वाले थे? फिर मफरूज़े की बात कर रहे हैं। देखिए, ये मफरूज़ों पे बात नहीं की जाती, इंशाअल्लाह मत भूलिए। देखिए, एक चीज़ वाज़े रखिए, इमरान खान इस जमात के बानी चेयरमैन हैं, और इमरान खान को अगर कोई माइनस करना चाहता है तो कोई पीटीआई का कारकुन उसे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होगा। थैंक यू।